حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ آپ کا نام حسین، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی ولادت کی خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ کو گود میں لیا، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور اپنی زبان مبارک آپ کے منہ میں دی جو آپ کی پہلی غذا بنی۔ 7ویں دن عقیقہ کیا گیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے، جو اس بات کی علامت تھے کہ آپ کو امام حسین علیہ السلام کے مستقبل کے مصائب کا علم۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ابتدائی 6 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ اس دوران نانا اور نواسے کی محبت مدینہ منورہ میں ضرب المثل بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کا نام اور کام دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی بدولت قائم رہے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن 3 شعبان اہل بیت علیہم السلام اور مسلمانوں کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ اس دن کو جشن میلاد کے طور پر منایا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی قربانیوں کو یاد کرنا مسلمانوں کے لیے ایمان، صبر اور استقامت کی علامت ہے۔ آپ کی زندگی اور شہادت اسلام کی بقا اور حق کی سربلندی کے لیے ایک مثال ہے۔ 3 شعبان المعظم کا دن اسلامی تاریخ میں ایک خاص مقام رکھتا ہے، کیونکہ اسی روز حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی ولادت اور حیات طیبہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں، جو صبر، استقامت اور حق کی راہ میں قربانی کا درس دیتی ہیں۔ ولادت باسعادت حضرت امام حسین علیہ السلام 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت علی علیہ السلام اور والدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے نواسے اور جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ کی ولادت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام اور کام دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی بدولت قائم رہے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین علیہ السلام سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس فرمان سے امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور مقام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حیات طیبہ۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں عدل و انصاف، صبر و استقامت اور حق کی حمایت کا عملی نمونہ پیش کیا۔ آپ کی حیات طیبہ مسلمانوں کے لیے ایک مثالی کردار کی حامل ہے۔ شہادت اور پیغام 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے اپنی اور اپنے خاندان کی قربانی دے کر اسلام کی بقا اور حق کی سربلندی کا پیغام دیا۔ آپ کی شہادت نے دنیا کو یہ درس دیا کہ حق کی راہ میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ نتیجہ 3 شعبان کا دن ہمیں امام حسین علیہ السلام کی حیات طیبہ اور ان کی قربانیوں کو یاد کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ دن ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں حق، عدل اور صبر کا دامن تھامے رکھیں اور امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کی حقیقی تعلیمات کو عام کریں۔ 3 شعبان المعظم کا دن تاریخ اسلام میں ایک خاص مقام رکھتا ہے، کیونکہ اسی روز حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی ولادت اور حیات طیبہ کا تذکرہ مسلمانوں کے لیے ایمان کی تجدید اور قربانی کی عظیم مثال کا درس دیتا ہے۔ ولادت باسعادت حضرت امام حسین علیہ السلام 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ آپ کی ولادت کی خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ کو گود میں لیا، داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور اپنی زبان مبارک آپ کے منہ میں دی جو آپ کی پہلی غذا بنی۔ 7ویں دن عقیقہ کیا گیا۔ آپ کی پیدائش سے پورے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔
مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مستقبل کے حالات کا علم تھا، جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت امام حسین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت حاصل تھی۔ نماز کے دوران اگر آپ پشت مبارک پر آ جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ طویل کر دیتے، یہاں تک کہ آپ خود سے اتر جاتے۔ خطبہ کے دوران اگر آپ مسجد میں داخل ہوتے اور گر جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ موقوف کر کے آپ کو اٹھاتے۔ آپ نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور کام دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی بدولت قائم رہے گا۔ خان طیبہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ابتدائی 6 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ اس کے بعد 30 سال تک اپنے والد حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ رہے، پھر 10 سال تک اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد اپنے 10 سال تک امت کی رہنمائی کی۔ آپ کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو کربلا کا واقعہ ہے، جہاں اپنے دین کی بقا کے لیے اپنی اور اپنے خاندان کی قربانی پیش کی۔ فضائل مناقب امام حسین علیہ السلام کی شخصیت فضائل و مناقب سے بھرپور ہے۔ آپ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور آپ کی نسل سے کئی عظیم ہستیاں پیدا ہوئیں۔ آپ کی قربانی اور صبر کی مثال رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ آپ کی ولادت کا دن مسلمانوں کے لیے خوشی اور مسرت کا باعث ہے اور اس دن کو جشن میلاد کے طور پر منایا جاتا ہے۔ نتیجہ 3 شعبان المعظم کا دن امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی یاد دلاتا ہے، جو ایمان، صبر اور قربانی کی علامت ہے۔ آپ کی خان طیبہ کا مطالعہ مسلمانوں کو دین کی راہ میں ثابت قدم رہنے اور حق کے لیے قربانی دینے کا درس دیتا ہے۔ 3 شعبان المعظم کا دن تاریخ اسلام میں ایک خاص مقام رکھتا ہے، کیونکہ اسی روز حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی ولادت 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی خبر سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ کو گود میں لیا، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور اپنی زبان مبارک آپ کے منہ میں دی، جو آپ کی پہلی غذا بنی۔ 7ویں دن عقیقہ کیا گیا۔ آپ کی پیدائش سے پورے خاندان میں خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ گئی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مستقبل کے حالات کا علم تھا، جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور کردار اسلامی تاریخ میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ اپنے دین اسلام کی حفاظت اور احیا کے لیے اپنی جان، مال اور اولاد کی قربانی دی، اپنے عزت و وقار کے ساتھ جینے کو ترجیح دی اور ظلم و ستم کے آگے سر تسلیم خم نہیں کیا۔ آپ کی قربانی اور صبر و استقامت کی مثالیں آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن 3 شعبان مسلمانوں کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ اس موقع پر دنیا بھر میں محافل اور جشن کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں آپ کی تعلیمات اور قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ دن ہمیں امام حسین علیہ السلام کی سیرت اور کردار سے سبق حاصل کرنے اور اپنی زندگیوں میں ان اصولوں کو نافذ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی اور قربانیوں کا پیغام آج بھی زندہ ہے اور ہمیں حق و صداقت کی راہ پر چلنے کی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ آپ کی ولادت کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظلم و ستم کے خلاف کھڑے ہونا اور حق کی حمایت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ 3 شعبان المعظم کا دن تاریخ اسلام میں ایک خاص مقام رکھتا ہے، کیونکہ اسی روز حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی ولادت 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے نواسے ہیں۔ آپ کا نام حسین
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور اپنی زبان مبارک آپ کے منہ میں دی، جو آپ کی پہلی غذا بنی۔ 7ویں دن عقیقہ کیا گیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے، جو اس بات کی علامت تھے کہ آپ کو امام حسین علیہ السلام کے مستقبل کے مصائب کا علم تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ہوئی، جو اسلام کی تربیت کا مرکز تھی۔ اپنی زندگی کے ابتدائی 6 سال نانا کے ساتھ گزارے اور ان کی محبت اور تربیت کا اثر آپ کی شخصیت پر نمایاں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور فرماتے تھے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو کربلا کا واقعہ ہے، جہاں اپنے دین کی حفاظت اور ظلم کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے اپنی جان، اولادہ اور مال کو قربان کر دیا۔ اپنے عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دی اور ظلم و ستم کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ آپ کی قربانی نے اسلام کو نئی زندگی بخشی اور اب رہتی دنیا تک حق و صداقت کی علامت بن گئے۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن 3 شعبان اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرنے والوں کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ اس دن کو جشن میلاد کے طور پر منایا جاتا ہے، جس میں آپ کی تعلیمات